الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین، آج میرا عنوان ہے اسلام میں ماں کا اہم کردار۔ آپ جانتے ہیں گھر کے ماحول کا دار و مدار عورت کی دینداری پر موقوف ہوتا ہے۔ عورتیں اگر نیک طبع ہوگی تو بچوں کو بھی دینی رنگ سے رنگ دے گی، لہذا مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر بالخصوص محنت کی ضرورت ہے۔ کسی نے سچ کہا، مرد پڑھا فرد پڑھا، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ کسی کا قول ہے، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ عورتیں دینی تربیت اور دینی تعلیم حاصل کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ماں کی گود سے ہی دین کی محنت اور عمدہ اخلاق کی دولت پائیں۔ ایک وقت تھا کہ عورت صبح کی نماز پڑھا کرتی تھی اور بچوں کو اپنی گود میں لے کر سورہ یاسین قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، کبھی سورہ واقعہ پڑھ رہی ہوتی تھی۔ بچوں کے دل میں انوارات اتر رہے ہوتے تھے۔ آج وہ مائیں کہاں گئیں جو صبح کے وقت بچے کو گود میں لے کر قرآن پڑھا کرتی تھی؟ آج تو یہ حال ہے کہ سورج نکل جاتا ہے مگر بچہ بھی سویا ہوا ہے، ماں بھی لیٹی ہوئی ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، بچے کو ماں نے گود میں ڈالا، ادھر سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے، ساتھ ہی بیٹھی ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ میں ماؤں سے پوچھتا ہوں، جب ہم ڈرامے میں غیر محرم مردوں کو دیکھیں گی، موسیقی سنے گی، غلط کام کریں گی، ایسے حالات میں بیٹے کو دودھ پلائے گی تو بتاؤ ہماری اولاد خواجہ اجمیری، جنید بغدادی، عبدالقادر جیلانی کیسے بنیں گے؟ ہم اپنے اکابر بزرگان دین کی ماؤں کی سیرت پڑھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسی تربیت کی اپنی اولاد کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ قطب مینار آپ نے دیکھا ہوگا دلی میں، انہی کے نام پر قطب مینار بنا ہے۔ مغل بادشاہوں کے پیر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہوں کے پیر ہیں۔ کاکی جو ان کے نام کے ساتھ لگا ہے، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ کاکی کے معنی روٹی کے ہیں۔ بچپن میں ان کی ماں نے اپنے بچے کو ایسی تربیت کی، ایسا توکل سکھایا، اللہ سے لینے کا طریقہ سکھایا، اللہ کے خزانے سے استفادہ کرنا سکھایا کہ روزانہ ماں روٹی بنا کر کہیں الماری میں کہیں بستر پر رکھ دیتی اور بیٹے سے کہتی، بیٹا نماز پڑھ، اللہ تجھے دیں گے۔ یوں بچہ نماز پڑھتا اور تلاش کرتا تو اسے روٹی مل جاتی۔ ایک دن کہیں رشتہ دار میں ماں چلی گئی، روٹی بنانا بھول گئی، وقت ہو گیا، بچہ مدرسے سے آ گیا، روتی ہوئی ماں آ رہی ہے اور دل میں اللہ سے کہہ رہی ہے، آج تک یا اللہ میں نے تجھ سے لینا سکھایا، آج میں نے روٹی نہیں بنائی، کہیں میرے بچے کا تعلق ختم نہ ہو جائے تیرے سے۔ جی ماں روتی ہوئی آئی، گھر میں دیکھا تو بیٹا روٹی کھا رہا ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا یہ کہاں کی روٹی ہے، کس نے دیا؟ بیٹا کہہ رہا ہے کہ روزانہ اللہ کے خزانے سے مجھے روٹی ملتی ہے، آج بھی اسی خزانے سے میں نے یہ روٹی پایا ہے۔ اور مزید بیٹا کہنے لگا، ماں آج کی روٹی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس کے بعد سے ماں نے روٹی بنا کر الماری میں رکھنا، بستر پر چھپانا، یہ روٹی بنانے کا سلسلہ ختم کر دیا
کہ میرے بچے کو اللہ سے لینے کا طریقہ آ گیا، اللہ کے خزانے سے لینے کا طریقہ آ گیا، اب مجھے ضرورت نہیں روٹی بنانے کی، یہ ڈائریکٹ اللہ سے لے گا۔ یوں اس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی اور جا کر یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنے اور مغل بادشاہوں کے پیر سمجھے جاتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ابھی مشکل سے 5 برس کے ہوئے، والد کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی نیک دل، پاک سیرت اور بلند ہمت والدہ بی بی زلیخا نے سوت کاٹ کاٹ کر اپنے یتیم بچے کی عمدہ پرورش کی۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلیفہ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خواب میں حضور نے حکم دیا، اس حکم کی بنیاد پر ہندوستان تشریف لائے۔ عمر مبارک 15 سال کی تھی، اس عمر میں والد کا وصال ہو گیا۔ والدہ نے تربیت کی اور ایسی تربیت کی، سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ سے ہی پھیلا۔ ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، 90 لاکھ آدمی۔ آپ جانتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام۔ حضرت امام شافعی یتیم تھے، ان کے والد ادریس کا انتقال ان کی ولادت سے قبل ہو گیا یا بعد میں جلد ہی ہو گیا۔ خود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ مجھے 2 سال کی عمر میں مکہ لے آئی۔ دیکھیے، ماں بچے کو لے لے کر پھر رہی ہے تحصیل علم کے لیے، بچے کی تربیت کے لیے، بچہ محدث بنے، مفسر بنے، علم دین حاصل کرے۔ حالت یتیمی ہی میں مکہ حضرت امام شافعی لائے گئے۔ فرماتے ہیں، بچپن میں میری ساری توجہ 2 باتوں پر تھی، ایک تیر اندازی اور دوسرا کام تحصیل علم دین حاصل کرنا۔ تیر اندازی سیکھتا تھا جی، اور علم دین میں لگا رہتا تھا۔ فرماتے ہیں، میں یتیم تھا، والدہ میری کفالت کیا کرتی تھی، والدہ کہیں کام کر کے کچھ پیسہ کما کے مجھے جو ہے پڑھایا کرتی تھی۔ میرے پاس معلم کی خدمت کے لیے بھی رقم نہیں ہوتی تھی۔ استاد کے پاس، استاد کو ان کی خدمت کے لیے، ان کے تعاون کے لیے کچھ دینے کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاغذ خریدنے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں کس پر لکھتا تھا؟ حضرت فرماتے ہیں، ہڈیاں، ٹھیکرے اور کھجور کے پتے چن کر ان پر میں لکھ لیا کرتا تھا قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ اس طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں قرآن معانی کے ساتھ حفظ کر لیا۔ صرف الفاظ نہیں، معانی، ہر لفظ کا معنی، ہر لفظ کا معنی قرآن معانی کے ساتھ حفظ کر لیا۔ اور 10 سال کی عمر میں معطا، جو حدیث کی کتاب ہے امام مالک کی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں معطا کو حفظ یاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا، احمد بن حفص فرماتے ہیں، میں حضرت امام بخاری کے والد حضرت اسماعیل، حضرت امام بخاری کے والد ہیں حضرت اسماعیل کے وفات کے وقت پر موجود تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، میں اپنے کمائے ہوئے مال میں 1 درہم بھی مشتبہ چھوڑ کر نہیں چلا ہوں۔ یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ حضرت امام بخاری بھی محدث ہیں اور ان کے والد حضرت اسماعیل بھی محدث ہیں، باپ بھی محدث اور بیٹا بھی محدث، بلکہ بیٹے کو تو
علماء سید المحدثین کہتے ہیں اللہ نے یہ شرف امام بخاری کو نصیب فرمایا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم ابن کریم کہا گیا، خود بھی مہربان شریف، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی کریم ہے، وہ بھی شریف ہے، وہ بھی مہربان ہے۔ اسی طرح امام بخاری بھی محدث اور ان کے والد بھی محدث ابن محدث قرار پائے، مگر صد افسوس کے والد ماجد نے اپنے ہونہار فرزند کا علمی زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کو بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت امام بخاری کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی۔ وہ کیسی نیک خاتون تھی، نہایت ہی خدا رسیدہ، دیندار، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ والدین کی علمی شان کے پیش نظر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کی تعلیم و تربیت کس انداز کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ آپ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری تالیف فرمائی، آپ نے اس کی تکمیل 16 سال میں مکمل فرمائی۔ بخاری شریف کی احادیث کی تعداد 7400 کے قریب ہے۔ کوئی بھی حدیث اس وقت تک اس میں نہ لکھتے تھے جب تک کہ غسل کر کے 2 رکعت نہ پڑھتے، پھر اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے کے بارے میں اللہ سے استخارہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری بنے، کس وجہ سے بنے، کس کی تربیت کا اثر ہے؟ ان سب کا صحرا امام بخاری کی ماں پر ہے۔ ماں نے بچپن ہی میں حضرت عبداللہ بن مبارک محدث کبیر، ان کی کتابیں یاد فرما دی تھی اپنے بیٹے کو۔ بزرگان محترم، یہ وہ مائیں تھیں جن کی پرورش میں پلنے والے بچے زمانے میں نامور ہوئے اور بچوں کی تربیت کی وجہ سے شہرت یافتہ ہوئی۔ ایک وقت تھا کہ عورتیں سارا دن گھر کے کام و کاج میں مصروف رہتی اور جب رات آتی مصلے کے اوپر رات گزار دیا کرتی تھی۔ ہمارے اسلاف کی عورتیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات تھی، عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیتی۔ طبیعت میں ایسا سرور اور ایسا مزہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، تلاوت قرآن میں ایسی حلاوت نصیب ہوئی کہ پڑھتی رہی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح کا وقت ہونے کو ہے، رونے بیٹھ گئی اور یہ دعا کرنے لگی، اے اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئی، میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور تیری رات ختم ہو گئی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا عبادت کے لیے۔ آج ہماری مائیں بہنیں ہیں جن میں سے قسمت والیوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ دیندار تو اولاد بھی دیندار، ماں باپ دیندار تو اولاد بھی دیندار، ماں باپ فاسق و فاجر ہیں تو اولاد کے اندر بھی اثرات اتریں گے۔ ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے، لیکن فقی اور حکیم تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کالے لوگوں میں سب سے بہتر 3 بزرگ گزرے ہیں۔ ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے تھے لیکن اللہ کے پیارے تھے۔ دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، آزاد کردہ غلام مہجہ جن کا نام تھا۔ تیسرے حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان کے کچھ کلمات
کلمات حکمت قرآن نے نقل کیا ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے تھے۔ قرآن نے اس لیے نقل فرمایا ان حکمت کی باتوں کو، اپنے بیٹے کی ان نصیحتوں کو، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ ان کلمات میں سب سے اول عقائد کی درستگی ہے، اپنے بچوں کی عقائد کی درستگی۔ عقائد کی درستگی کرنا ماں باپ کے ذمے ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ باپ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ شرک کی مذمت بتائی حضرت لقمان علیہ السلام نے۔ آج ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ کن کالجوں میں، کن سکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں جہاں پر شرکی الفاظ ہمارے بچوں کی زبانوں سے کہلوائے جا رہے ہیں، شرکیہ اعمال ہمارے بچوں کے ذریعے سے کروائے جا رہے ہیں، اور ادھر ماں باپ خوش ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپئے باندھ کر فلاں بڑی کالج میں، فلاں بڑے سکول میں ہمارے بچوں کو ہم نے پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ شرک سیکھ رہے ہیں، جو سب سے بڑا ظلم ہے اس دنیا کا۔ اس لیے سب سے پہلی تربیت ہمارے ذمے یہ ہے ہماری اولاد کو کہ ہم شرکیہ الفاظ سے، شرکیہ عقائد سے ہم اپنے بچوں کو پاک کریں، عقائد کی درستگی کریں، ان کی شرک کی مذمت بتائیں ہم۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان نے یہ کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بیٹا اس بات کا اعتقاد جازم رکھا جائے، آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ذرے پر اللہ کا علم محیط اور وسیع ہے، سب پر اس کی قدرت کامل ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بادشاہت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بٹھائے ہم۔ تیسری وصیت حضرت لقمان نے یہ فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرنا۔ اعمال واجبہ تو بہت ہیں، مگر ان سب میں سب سے بڑا اور اہم عمل نماز ہے، اور خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے ذریعے سے دیگر برے کام ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، نماز کے اندر یہ اثر ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، نماز کو تمام ارکان اور آداب پوری طرح بجا لاؤ۔ اوقات کی پابندی اور اس پر مداومت کرنا اقامت صلاۃ کے مفہوم میں داخل ہے۔ چوتھی وصیت حضرت نے فرمائی اپنے بیٹے کو اصلاح خلق، مخلوق کی اصلاح۔ ایک ہے فرد کی اصلاح، دوسرا ہے تمام مخلوق خدا کی اصلاح۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیک کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے خود بھی رکو اور دوسروں کو بھی روکو۔ فرد کی اصلاح کے ساتھ جماعت کی اصلاح، نماز جیسے اہم فریضے کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ذکر فرمایا گیا قرآن میں، کہ لوگوں کو نیک کاموں کی دعوت دو اور برے کاموں سے روکو۔ ایک دینی اصلاح ہے اور دوسرے عام مخلوق کی اصلاح ہے، اور یہ دونوں ایسے ہیں، یعنی اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح، دونوں کی پابندی میں خاصی مشقت اور محنت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اس وصیت کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو یہ بھی وصیت فرمائی
کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی ان کاموں میں تمہیں جو کچھ تکلیف پیش آئے اس پر صبر اور ثبات سے کام لو۔ دعوت کے کام کرنے سے، نیک کاموں کو حکم دینے سے، برے کاموں سے لوگوں کو بچانے سے کڑوی کسیلی باتیں آپ کو سننی پڑے گی، اور اس پر آپ صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اور پانچویں وصیت یہ فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی ملاقات اور گفتگو میں ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ یہ اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت ہے۔ چھٹی نصیحت فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام نے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کتنی پیاری نصیحتیں ہیں۔ قرآن میں اسی لیے ذکر فرمایا تاکہ ہم اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں، یہ وصیت کریں، ان باتوں کا حکم دیں۔ ہم زمین پر اترا کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا زمین پر اترا کر نہ چل، اس لیے کہ یہ زمین پر اترا کر چلنا یہ متکبرین کا طریقہ ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ نہیں پسند کرتا کسی متکبر فخر کرنے والے کو۔ چھٹی وصیت اور نصیحت فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام نے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، بیٹا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ بہت دوڑ بھاگ کر چلو اور نہ بہت ہی آہستہ چلو، درمیانی چال چلو۔ ساتویں نصیحت فرمائی وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کرو، بیٹا اپنی آواز کو پست کر، یعنی ضرورت سے زیادہ بلند آواز نہ نکالو اور شور نہ کرو۔ یہاں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اول، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے کی ممانعت۔ دوسرے، زمین پر اترا کر چلنے کی ممانعت۔ تیسرے، درمیانی چال چلنے کی ہدایت۔ چوتھے، بہت زور اور شور مچا کر بولنے کی ممانعت۔ اور یہ تمام باتیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور شمائل میں موجود تھیں۔ یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جمع فرمائی تھی۔ اس لیے ماں باپ سے گزارش ہے، خصوصاً ماں سے گزارش ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے اور اپنے گھر کو اپنے گھر کو دینی رنگ دے، دینی ماحول قائم کرے اپنے گھروں کے اندر، اور اپنی اولاد کی خاص طور پر فکر کرے۔ ہم نیک ہیں تو پھر ہماری اولاد بھی نیک ہوں گی۔ اگر ہمارے اندر برائی ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں منتقل ہوں گی، وہ بھی نڈر ہوں گے، ان کا تعلق بھی اللہ سے ختم ہو جائے گا۔ بس اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مثالی مائیں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔